آخر روپیہ کو روپیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کسی بھی ملک کے بارے میں پڑھیں، دیکھیں یا جانیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر جگہ جو سکہ یعنی کرنسی رائج ہے اس کا نام مختلف ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے زبانیں اور ثقافتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان اور بھارت میں سکے کو روپیہ کیوں کہتے ہیں اور پڑوسی ایران اور دیگر خلیجی ممالک میں یہ ریال، درہم اور دینار وغیرہ کہلاتا ہے؟ تو دنیا کی مشہور ترین لغت آکسفورڈ ڈکشنری آپ کے اس سوال کا جواب دیتی ہے۔ سب سے پہلے روپیہ نہیں ہے جناب، ہم باپ، بڑا یا بھیا نہیں کہہ رہے، بلکہ سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ روپیہ کا لفظ کہاں سے آیا۔ یہ دراصل سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب چاندی ہے۔ ہندوستان میں سکے کے لیے روپیہ کا لفظ استعمال ہونا شروع ہوا اور تقسیم کے بعد پاکستان میں بھی اسی لفظ کو رائج رکھا گیا، یہاں تک کہ انڈونیشیا میں بھی سکے کو روپیہ بولا جاتا ہے اور تینوں الفاظ کا ماخذ پھر سنسکرت کا لفظ ہی ہے۔ دنیا کی مشہور ترین کرنسی ڈالر ہے۔ یہ نام امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، سنگاپور اور بھی کئی ممالک میں سکے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آکسفورڈ کے مطابق اس کا ماخذ جرمنی کا ایک قدیم لفظ باؤخمستھال ہے جو چاندی سے مالا مال سے موسوم تھا۔ اس چاندی سے بننے والے سکوں کو باؤخمستھالر کہتے تھے جو مختصر ہو کر صرف تھالر رہ گیا اور پھر بگڑتا ہوا ڈالر کے نام میں تبدیل ہو گیا۔ سعودی عرب، ایران، قطر، یمن میں ریال اور عمان میں جو سکہ رائج ہے اسے ریال کہتے ہیں۔ اس کا ماخذ لاطینی لفظ ریخالس ہے جس کا مطلب شاہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یورو سے قبل اسپین میں بھی سکے کو ریال ہی کہتے تھے، بلکہ برازیل کی کرنسی کو آج بھی ریال کہا جاتا ہے جو نوآبادیاتی طاقتوں اسپین اور پرتگال پر عرب ثقافت کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اردن، الجزائر، سربیا اور کویت کا سکہ دینار کہلاتا ہے۔ یہ لاطینی لفظ دیناریس کے بگڑی ہوئی شکل ہے جو قدیم روم میں استعمال ہونے والے چاندی کے سکے کو کہتے تھے۔ پھر برطانیہ کا مشہور زمانہ پاؤنڈ ہے جو دراصل لاطینی لفظ پاؤنڈس سے نکلا ہے جو وزن کو ہی کہتے ہیں۔ برطانیہ کے علاوہ مصر، لبنان، سوڈان اور شام میں بھی کرنسی پاؤنڈ ہی کہلاتی ہے۔ چین میں یوان، جاپان میں ین اور کوریا میں وون، ان سب کا ماخذ ایک چینی لفظ ہے جس کا مطلب ہے گول یا گول سکہ۔ فرانس اور ترکی میں لیرا نامی کرنسی رائج ہے۔ یہ ایک لاطینی لفظ لیبرا سے نکلا ہے جس کا مطلب بھی وزن ہی ہے۔ روس کا سکہ روبیل بھی دراصل چاندی کے ایک وزن کی پیمائش کو کہا جاتا ہے۔ جرمنی اور فن لینڈ کی کرنسی مارک کا مطلب بھی وزن ہی ہے۔ میکسیکو کی کرنسی کا نام پیسو ہے۔ یہ دراصل ایک ہسپانوی لفظ ہے جس کا معنی بھی یہی ہے کہ وزن۔ شمالی یورپ کے چند ممالک میں کرونا نامی کرنسی استعمال ہوتی ہے جیسا کہ سویڈن، ناروے، ڈنمارک، آئس لینڈ اور اسٹونیا، یہاں تک کہ چیک جمہوریہ میں بھی ان کا سب کا ماخذ لاطینی لفظ کرونا ہے جس کا مطلب تاج ہے۔